کے بعد وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ مظفر گڑھ بھی جائیں گے، جہاں وہ ڈیرہ غازی خان تا مظفر گڑھ دو رویہ سڑک کا افتتاح بھی کریں گے۔ یہ تقریب اس وقت جاری ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا ہے۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان روسٹم پر موجود ہیں اور اس تقریب سے خطاب کرنے لگے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان احساس پروگرام کے تحت غریبوں میں قرضے تقسیم کرنے کی تقریب میں اس وقت شریک ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ۔ اچھا، خاموشی۔ اب تھوڑی دیر آپ نے آرام سے میری بات سننی ہے۔ دے دو کاغذ۔ اچھا جی، کوئی اب نعرے نہیں لگانے، نوجوانوں کوئی نعرے نہیں۔ خاموشی۔ دے دو۔ اچھا جی، خاموشی۔ سب سے پہلے میں ثانیہ نشتر آپ کو اس پروگرام کی مبارک دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ سب کے لیے جو اپنا نظریہ ہے، جو پاکستان کا نظریہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ خاموش ہو جائیں تو آپ میری آرام سے بات سن سکیں گے۔ دیکھیں، ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا، جو نظریہ پاکستان تھا۔ اب تک ہمارا جو بھی ملک میں جس طرح کی بھی ترقی ہوئی، امیر ہو گیا اور عام آدمی نیچے ہی رہا۔ امیر اور غریب میں فاصلہ بڑھتا رہا۔ آج تک کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکا جدھر امیر اور غریب میں فاصلہ بڑھتا جائے۔ جو مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، یاد رکھیں، دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست تھی جدھر ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور طبقے کی، اور انہوں نے لوگوں کو غربت سے نکال کے مسلمانوں کو ایک عظیم قوم بنایا۔ آج چائنا کی جو ترقی ہوئی، چائنا نے 70 کروڑ لوگوں کو پچھلے 30 سال میں غربت سے نکالا۔ اس لیے وہ آج دنیا کا عظیم ترین ملک بن گیا، اور یہی ہماری پاکستان کی خواب ہے۔ اور یہ جو پروگرام ہے احساس کا، یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پروگرام شروع ہو رہا ہے جو نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانے کی کوشش ہے۔ ایک جو سب سے کمزور طبقہ ہے اس کے لیے کفالت کارڈ بن گیا ہے، ڈائریکٹلی ان کو پیسے ملتے ہیں، ہر مہینے ہم ان کو پیسے دیتے ہیں،
اور وہ تاکہ وہ اپنا بنیادی کھانے پینے کا دھیان خود رکھ سکے۔ اس کے بعد یہ جو آج پروگرام ہے، اس کی ساری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو کمزور طبقہ ہے اس کو ہتھیار دیے جائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اوپر اٹھا سکے۔ جس طرح وہ دکان ہے، جس طرح وہ رکشہ ہے، جس طرح وہ سامان لے جانے والی ایک موٹر سائیکل رکشہ ہے، اور خواتین کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو ایک گائے، ایک بھینس، 3 بکریاں دیں گے تاکہ ان سے وہ اپنا گھر چلا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرضوں کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ ذرا غور سے سنیں، یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا۔ ہر مہینے 80,000 لوگوں کو قرضے دیے جائیں گے سود کے بغیر، ہر مہینے۔ اور جو کبھی پاکستان میں نہیں ہوا، کمزور طبقے سے ہمارے نوجوانوں کو 50,000 اسکالرشپ دیے جائیں گی ہر سال۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ سارے پاکستان میں ہم پناہ گاہ بنا رہے ہیں، یعنی کہ لوگ جو بیچارے مزدور سڑکوں پہ سوتے ہیں، اگر دہاڑی نہیں ملے تو بیچارے بھوکے رہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو پیسہ نہیں بھیج رکھ سکتے، ان کے لیے پناہ گاہ انشاءاللہ ہر جگہ پاکستان میں بنے گی تاکہ وہ پناہ گاہ میں رات بھی گزار سکیں، ان کا خرچہ بھی نہ ہو، ان کو کھانا پینا مفت ملے۔ اب تک 180 پناہ گاہ بن چکی ہیں اور انشاءاللہ یہ بناتے جا رہے ہیں ہم، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہ ہو جدھر ایک عام آدمی سڑک کے اوپر سوئے۔ ایک عام آدمی اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مزدوری نہیں ملی، تو بیچارہ ٹھنڈ کے اندر سڑکوں پہ سوئے۔ یہ انشاءاللہ وہ پاکستان بنے گا کہ کوئی آدمی کو سڑک پہ نہیں سونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہم قانون لے کے آ رہے ہیں کہ غریب لوگ اگر انہوں نے عدالت میں جانا ہو اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وکیل کرنے کے لیے، تو ہم گورنمنٹ کی طرف سے ان کو وکیل کر کے دیں گے تاکہ تو عدالت میں جا سکے اور انصاف لے سکے۔ صحت کا نظام، یہ سب سے بڑا انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں۔ اب تک پنجاب میں 60 لاکھ خاندانوں کو ہم نے ہیلتھ کارڈ دینا ہے۔ اب تک 50 لاکھ کو دے چکے ہیں، 60 لاکھ خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ ملے گا۔ 7,20,000 روپیہ ہر کارڈ پہ ہوگا۔ ایک خاندان کسی بھی ہسپتال میں جا کے اگر کوئی بیماری ہوتی ہے اپنا علاج کروا سکے۔ اور ہم نے ساری ڈیوٹی ہٹا دی ہے۔ ہسپتال بنانے کے لیے جو بھی اکوپمنٹ چاہیے، جو بھی مشینیں چاہیے، باہر سے جو منگوانے کے لیے، سب پہ ہم نے ڈیوٹی ہٹا دی ہے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر آئے، ہسپتال بنائے اور غریب آدمی ہیلتھ کارڈ، انشورنس اس ہسپتال میں جا کے اپنا مفت علاج کروا سکے۔ انشاءاللہ اسکولوں کا نظام، تعلیم کا نظام، اس کے اوپر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں بہترین تعلیم ملے۔
सिस्टम को, एक पुराना बिगड़ा हुआ सिस्टम ठीक कर रहे हैं, सिलेबस ठीक कर रहे हैं कि एक मुल्क में एक सिलेबस हो। ये ना हो कि गरीब के लिए उर्दू मीडियम या दीनी मदरसे, अमीर के लिए इंग्लिश मीडियम, अच्छी तालीम सिर्फ छोटे से तबके के लिए और आम लोग बच्चे स्कूलों में पढ़ के बेरोजगार फिरें। ये तालीम का निज़ाम ठीक करने लगे। ये ज़्यादा मुश्किल है, ये आसान नहीं है। ये 70 सालों में हमने अपना तालीम का निज़ाम बिगाड़ा है। इसको ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमारा मकसद ये है कि एक निसाब हो पाकिस्तान में, अमीर गरीब के लिए एक निसाब हो, स्कूलों का निज़ाम ठीक हो। सरकारी स्कूलों में अगर टीचर ना आए, इसका भी हम एक बंदोबस्त कर रहे हैं कि अगर टीचर ना आए, सजा जजा का निज़ाम हो। अगर टीचर नहीं आता, उसको बाहर निकाल के उन टीचरों को रखें जो कि स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। और पुलिस का निज़ाम, अब ये सुने, पुलिस का निज़ाम सबसे बड़ा मसला। जब मैं मियाँ वाली के अंदर अपने हलके में फिरता था तो सबसे बड़ा मसला आता था कि लोगों को थाना और कचहरी का अजाब था, झूठे केसेस होते थे, लोगों को इत्मीनान नहीं था थानों पे। इसलिए सुनो, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अर्जी पकड़ा दो, मैं ले लूंगा, ठीक है? अब सुनो गौर से, जो हम पुलिस का निज़ाम लाना चाहते हैं वो सुने। अब तक हमें ये होता था कि आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता था। जो नए आईजी साहब आए हैं, मैं नए आईजी को आज सबके सामने मुबारक देना चाहता हूं। आईजी शुएब दस्तगीर को मुबारक इसलिए देना चाहता हूं कि आज पंजाब के अंदर इनको मैंने कहा है कि हर जिले के अंदर जो बड़े बड़े बदमाश हैं उनको पकड़ें, छोटों को ना, बड़ों को पकड़ें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे लिया के लोगों को सुन लो, उन्होंने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक इंसाफ का निज़ाम कमज़ोर के लिए और दूसरा ताकतवर के लिए। कौमें तबाह हो जाती हैं जब छोटे चोरों को पकड़ो और बड़े चोर बड़े बड़े वाहनों में फिरें, लंदन जाएं, बड़े बड़े घरों में रहें। हम वो निज़ाम चाहते हैं जो बड़े बड़े डाकुओं को, बड़े बड़े जालिम कातलों को पकड़े, पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाले, छोटे फिर ठीक हो जाएंगे। और मैं मुबारक देना चाहता हूं कि आईजी साहब ने ये काम शुरू कर दिया है।